حالانکہ اس وقت مجھے کہانت آتی نہیں تھی. مان کے چلیے راستے میں کوئی آدمی چل رہا ہے اپنی بیوی کو لے کر اور ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے. اس نے کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے بیٹا ہے یا بیٹی؟ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ تمہارے بیوی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور اتفاق سے ان کے بیوی کا بچہ بھی ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا. اور جب بیٹا پیدا ہوا آج ان سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے خوشی کے موقع پر مجھے گفٹ دیا. کیا دیا؟ گفٹ دیا. میں نے اس وقت کہانت گڑی تھی اور اس کہانت کی عوض میں مجھے انہوں نے گفٹ دیا، وہ سامان دیا، اور اسی چیز کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے کھا لیا. جیسے یہ سننا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالا اور جتنا کچھ کھایا تھا قے کیا اور وہ تمام چیزیں اگل دی. تو میرے پیارے ساتھیوں ایسا اس لیے کیا کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ کہانت گڑی ہوئی چیز، جو انسان کہانت گڑتا ہے اگر کہانت گڑنے میں وہ ماہر بھی ہو وہ چیز حرام ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہوتی ہے. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں حرام چیز اگر کھا لوں تو یہ برداشت نہیں ہوگی مجھ سے. اپنی انگلی کو حلق کے اندر ڈالا اور جتنی چیزیں کھائی تھی تمام چیزیں اگل دی میرے بھائیوں. اس کے بعد ایک جملہ کہا، ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ خطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے. اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اسی گناہ میں ملبوس ہو جاتا ہے، اسی گناہ کو بار بار کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک پردہ پڑ جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ایک صحابی ہے جن کو عشر مبشرہ کہا گیا، جن کو خلیفہ اول کا شرف حاصل ہوا، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر رہنا، حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالنا پسند نہیں کیا، اپنے اندر سے نکال دیا. اس لیے اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں. تو ان کے غلام نے کیا کیا تھا؟ کہانت گڑی تھی. ہم اور آپ ہیں بیٹا بیٹی اللہ نہیں دے رہا ہے تو درگاہ میں چلے جاتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں. یا مسلمان میں کتنے اہل حدیث گھرانے میں نے ایسے دیکھے ہیں، ان کی عورتیں باقاعدہ ایسے گروؤں کے پاس جاتے ہیں، ایسے باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بہو کو لے کر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کو لے کر جاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی بہو کے ہاتھ تھمایا جاتا ہے اور ان گرو سے کہتا ہے، ان بابا سے کہتا ہے کہ دیکھو میری بہو ابھی اس حال میں کہ کچھ دنوں میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی بتاؤ کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی. میں نے اہل حدیث گھرانے میں بہت سی عورتوں کو دیکھا، جائز نہیں ہے، لیکن یہاں صورت یہ حال ہے بیٹا بیٹی بھی مانگ رہا ہے تو غیروں سے مانگ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین. توحید دیکھیے، مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں اس لیے توحید ضروری ہے، اس کے بعد عمل صالح ضروری ہے. توحید کے بغیر ہمارا ایمان کمزور رہتا ہے، توحید کے بغیر ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا ہے. نیک عمل کی طرف آئیے. حضرت ابو طلحہ انصاری ایک ایسے صحابی ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کے کام نہیں کر سکتے ہو، ہرگز بھلائی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو. یہ سننا تھا. ابو طلحہ چیخ پڑے، اللہ کے رسول میرا ایک باغیچہ ہے، میرا ایک درخت ہے جن کا نام بیروحہ ہے، جس درخت کے پاس اللہ کے رسول جایا کرتے تھے اور وہاں آپ آرام کیا کرتے تھے. وہاں کی نہریں شیریں تھی، وہاں کی نہریں خوشبودار تھی
आप वहाँ पानी नोश किया करते थे। ये कहना था। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जब ये आयत नाजिल हुई कि सबसे ज्यादा महबूब चीजों को अल्लाह की राह में सदका करो, तो मैं उस बाग को, उस दरख्त को अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने ये सुनना था और क्या कहा, आए अबू तलहा शाबाश, आए अबू तलहा शाबाश, सुनो आए अबू तलहा, जितनी भी बातें आपने कही वो तमाम बातें हमने सुन ली है। आए अबू तलहा, जब आपने इस चीज को राह खुदा में दे ही दे दिया, इस चीज को अल्लाह की रास्ते में दे ही दिया, तो सुनिए आए अबू तलहा, इस चीज को जाइए और अपने कराबतदारों में बांट दीजिए, अपने अजीजों में बांट दीजिए। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और अपने अजीजों में उस माल को बांट दिया, उस बागीचे को बांट दिया, उस दरख्त को बांट दिया। नेक अमल देखिए, सबसे महबूब चीज, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ये आयत नाजिल हुई, कुरान की आयत नाजिल हो रही है, उसी मौके पे सहाबा अमल कर रहे हैं। हम और आप 36 जलसे में शरीक होते हैं, लेकिन सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकल जाते हैं, हमारे अंदर अमल कम है। तो मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने उसी वक्त अमल करके दिखाया। हम तो खुश नसीब है कि हम इस्लाम में हमारा पैदा हुआ, मुसलमान घराने में हमारी विलादत हुई, मुसलमान घरानों में हमारा जन्म हुआ। हम इस्लाम लेके नहीं आए हैं, हमें इस चीज की कदर करनी चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन शिकायत इस बात पर उठेगी, चर्चा इस बात पर होगा कि कौन क्या कहा नहीं कहा। पहले सहाबा अमल करते थे, लेकिन हम और आप दूसरों की तनकीद में लगे हुए, दूसरों की बुराई में लगे हुए हैं। अगर मुकर्रिर साहब यहाँ बैठकर 100 बातें आपको अच्छी अच्छी बताए, एक बात अगर नुक्स निकल जाए, उसी का चर्चा सुबह होगा। लेकिन हम और आप ये नहीं सोचते कि उस चीज पे पहले अमल करने लगे। खैर लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, आपकी सोच आपके पास, मेरा अमल हमारे पास, हमारा अमल हमारे पास, आपका अमल आपके पास। तो मेरे भाइयों, साहबा ने उसी वक्त अमल करके दिखाया। आइए और एक वाकया देखते हैं हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। एक ऐसे सहाबी है, जंगे बदर के मौके पर हारिस को कत्ल कर दिया था, हारिस को कत्ल कर दिया था। किसी जंग में उसको पकड़ा गया और मक्के की गलियों में ऐलान करता है कि खुबैब को पकड़ा गया, कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। हारिस की औलाद ने खुबैब को खरीद लिया। खुबैब को खरीदने के बाद उसको जंजीर से बांध दिया गया, पिलरों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया है, फिर भी अंगूर का खोशा उसके पास है, अंगूर का गुच्छा उनके पास आ रहा है और खुबैब खा रहा है। लोग परेशान रहते हैं, खुबैब तो एक कैदी है, खुबैब को पकड़ा गया है, खुबैब को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन खुबैब के पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, खुबैब के पास अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। खुबैब के अंदर कौन सा नेक अमल है, खुबैब के अंदर कौन सा नेक अमल है। जब ऐलान हुआ कि खुबैब को कत्ल कर दिया जाएगा, खुबैब को फांसी दे दी जाएगी, उसको एक मैदान में ले जाया गया और फांसी देने की बात हुई, तो खुबैब से अंतिम इच्छा पूछी गई, अंतिम ख्वाहिश पूछी गई कि खुबैब, मरने का वक्त करीब है, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी तमन्ना क्या है। हम और आप ये कहते हैं बीवी से मिलवाइए, बहन से मिलवाइए, माँ से मिलवाइए, लेकिन खुबैब ने कहा हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि हमें 2 रिकात नमाज अदा करवा दीजिए। खुबैब उसी जगह पे 2 रिकात नमाज अदा किए और नमाज शॉर्टकट में अदा की। नमाज अदा करने के बाद मक्के के काफिरों से खिताब किया, मुखातब होके कहा, ऐ मक्के के काफिरों, ऐ मुशरिकीन मक्का, सुनो, मैंने आज नमाजें जानबूझकर हल्की पढ़ी, शॉर्ट करके पढ़ी, मुख्तसर पढ़ी, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये समझो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है, खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को हुब्बुल माली व तूल उम्र, दुनिया के माल से मोहब्बत है, खुबैब को लंबी जिंदगी पसंद है,
ہے، اس لیے میں نے نماز میں طول نہیں کی، اس لیے میں نے نماز کو لمبی کر کے نہیں پڑھی، میں نے شارٹ کر کے پڑھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ سے نویدن کرتے ہیں، آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ عمل صالح کیجئے، نیک عمل کیجئے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان صرف اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہمارا پورا توکل ہونا چاہیے۔ توکل علی اللہ وعلی ربہم یتوکلون، ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اس اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری اللہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، ہمارے اندر جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، معاف کرے ہمیں، اور آپ بھی مجھے اصلاح کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔